بھائی نے پیغام دیا ہے کہ حجویری کابینات کی کابینہ ہے ارشدی کابینہ، تو اس کے کارکردگی ذمہ دار ہیں عبداللطیف اتاری۔ تو انہوں نے احیاء العلوم جو ہے الحمدللہ 5 جلدیں پوری ایک دفعہ کہتے ہیں میں پڑھ چکا ہوں، تیسری جلد کئی مرتبہ، اور اب امیر علیہ سنت نے دوبارہ نیت کرائی تو کل سے دوبارہ احیاء العلوم کا مطالعہ شروع کر دوں گا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ایسے بھی ان کو کچھ ملا ہوگا تو نا، الحمدللہ ان میں واقعی بولتا ہوں کہ اگر آپ کو سیدھا سیدھا جنت میں جانا ہے تو یہ پڑھ لیں احیاء العلوم پوری۔ یہ ایک مبالغہ میں نے کیا کہ اس کو پڑھنے سے جنت میں لے جانے والے اعمال ملیں گے، کیونکہ ہم اعمال تو کر لیتے ہیں، اعمال کی روح حاصل نہیں کر پاتے۔ قبولیت کے جو معاملات ہیں وہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتے، ہماری بات بات میں ریا، دکھاوا، حب جاہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ اتنی مطلب ہمارے اندر وہ دکھاوے اور نمائش اور وہ دعوت نظارہ کے انداز ہیں کہ خدا کی پناہ۔ نیت کی اصلاح بہت مشکل ہے سر۔ اب جیسے کہ زینت منع نہیں ہے، جائز زینت مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی 4 دیواری میں کر سکتی ہے، لیکن میں یوں مطلب بولتا ہوں یار خالی ڈھکن اتارنے کی دیر تھی، ڈھکن کھلا یار لوگوں نے ایک سے ٹیکنیکلر لباس شروع کر دیا، اور چمک دمک دمک چمک، اور خاص کر وہ لوگ 1 ٹکے کا دعوت اسلامی کا کام نہیں کریں گے۔ اب وہ مروت تھی کیا تھا کہ وہ سبزی امامہ یا سفید لباس پہننا پڑتا تھا، صاحب مطلب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے میڈیا پہ کروا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر۔ یہ مدنی کام کرنے والوں کے یہ انداز تھوڑی ہوتے ہیں یار، سبزی امامہ کو ہم نے منع تھوڑی کر دیا کہ مت پہننا۔ اب آپ کون پہن رہا سبزی امامہ جس کے پاس شاید پیسے نہیں ہوں گے خریدنے کا؟ یہ بیچارے یا نہیں کر سکتے ہوں گے خرچہ کہ 300-400 500 کا امامہ ہر ایک خرید لے جھٹکے میں، اور یہ بھی اتنے رنگوں کے یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ شاید مجبوراً سبز پہنے ہوئے ہوں گے، یا خدا بہتر جانے سبز گنبد کی محبت ان کو نہیں چھوڑتی ہوگی کہ نہیں میں تو سبز گنبد یاد کرتا رہوں گا، پہنا رہوں گا۔ ارے ماما یہ بھی ہو سکتی ہے نیت، جو بھی ہو بہرحال۔ تو کچھ ایسے ہوں گے جو خریدنے کا بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، اس لیے دل جلتا ہوگا کہ یار میں بھی یہ چمک دمک حاصل کرتا، خوبصورت سوٹ پیس لیتا اور پہنتا، اور تو یار یہ ایسا نہیں کرو یار۔ ہم نے ہماری مصلحت اور حکمت جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اس طرح کا طبقہ بہت زیادہ ہے کہ جو مطلب ہمارے اس بحث کو قبول نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بھڑکتا ہے۔ تو ہم نے کہا چلو یہ بھی 30 برس کے بعد سمجھو، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سینے میں پتھر رکھ کر یہ ساری ترکیبیں بتائیں، کیونکہ ایک رنگ اختیار کرنا یہ ناجائز نہیں تھا، گناہ تو نہیں تھا، لیکن چلو دوسرے رنگ بھی موجود ہیں، لیکن اب بھی فائنل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم نے مختلف رنگ تو بتائے، لیکن کیا ایسے رنگ اس دور میں تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنائے۔ اب اس دور میں رنگ کا انداز اب مشینی دور ہے، اس دور میں کپڑے کس طرح بنائی ہوتی تھی، اب کس طرح مطلب ٹیکسٹائل کا نظام ہے، اور کیسے کیسے مطلب اب وہ کپڑے نکلے ہیں، اور اس کی شائننگ، چمک دمک، اور کیا کیا ہے۔ تو اب یہ کہ ایک دم سے کسی رنگ کو ہم یہ فائنل نہیں کر سکتے کہ یہی سنت ہے۔ سبز تھا تو وہ بھی کس طرح کا تھا۔ اب بولو مرکز الاولیاء میں جو داتا دربار بادشاہی مسجد میں جو سبز امامہ شریف رکھا ہوا ہے تو وہ بھی نسبت ہے، ہم اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا سبز۔ اب وہ تغیر زمان، مرور زمانہ، وہ دور بدلتے رہے، ہوائیں بوسے لیتی رہی۔ اب اس وقت جب سر انور پر جب وہ بوسے لیا کرتا تھا، اب بھی تو نسبت ہے، اس کو کنفرمیشن، اس پر مسائل نہیں بیان ہو سکتے، تو چلو یہ نسبت ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، ثواب ملے گا۔ تو کیا اس وقت اسی طرح کا سبز تھا، یا وہ حالات اور ہوائیں چومتی رہی اور اب وہ رنگ جو ہے کچھ نہ کچھ رنگ فضا نے اپنے اندر جذب کر لیا، اور اب جو تشریف فرمائے رنگ تو وہ اس کا جز ہے، کل ہے،
حصہ ہے، پورا ہے، کچھ فائنل نہیں ہے. تو یہ بس نسبت کے رنگ ہیں، نسبت کی وجہ سے ثواب ملے گا. ہاں اتنا ضرور ہے امامہ سنت ہے، اور ہر جائز رنگ اس میں امامے میں ہوگا تو سنت کا ثواب مل جائے گا، جبکہ نیت سنت کی ہو. نیت نہیں ہوگی تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ نیت ضروری ہے. تو یہ ہے. تو اب اس رنگ میں، سبز رنگ میں، سبز گنبد کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے اور نسبت بھی موجود ہے. تو یوں ہم نے سبز رنگ چلو اپنایا، اور الحمدللہ دوسرے رنگ بھی ہم پہن رہے ہیں. میں بھی پہنتا ہوں، میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ، مگر زیادہ رنگ نہیں ہے. میرے پاس ایک پیلا ہے، ایک زعفرانی ہے، ایک کالا ہے، سفید بھی ہے، سبز بھی ہے. 5 رنگ فی الحال تو موجود ہیں. ابھی تک یار ہرکانی آیا نہیں. مکتبۃ المدینہ کا پتہ چلا تھا کہ 7 رنگ والے رکھیں گے، اب یہ نہیں پتہ چلا کہ رکھے نہیں رکھیں گے. میں مکتبۃ المدینہ اپنا دعوت اسلامی کہتے ہیں، انسیت ہوتی ہے کہ یہ رکھیں گے تو منگوائیں گے. اب پتہ نہیں چل سکا کہ آئے نہیں آئے. اگر یہ کہہ دیں گے آ گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ مکتبۃ المدینہ کوئی ذاتی دکانداری نہیں ہے، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. ہم کتابوں کا اعلان کرتے رہتے ہیں. تو مکتبۃ المدینہ پر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو بھاؤ ہے اسی پر ملے گا. دوسرے دکاندار سے منگواؤں گا، وہ عقیدت میں ہو سکتا ہے مفت دے دے گا، لیکن میں اپنی چیزیں منگواتا رہتا ہوں کتاب دکانوں سے. الحمدللہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طریقے سے منگواتا ہوں اور پیسے دے دیتے ہیں. مسواکیں بھی لیتے رہتے ہیں، ظاہر ہے مسواکوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. الحمدللہ خرید کر لیتے ہیں، مفت نہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دستیاب ہیں. 7 رنگ آگے جی. اچھا 6 فائنل کر دیے تھے، اچھا. کیونکہ وہ جو دھاری دار جو تھا نا وہ بھی فائنل نہیں ہو رہا تھا. سرخ دھاری دار میرا آج لباس داری دار ہے، نظر نہیں آتا ہوا سکرین میں، مگر یہ بھی سرخ نہیں ہے، کریم کلر ہے. یہ میں جواز کے لیے پہنتا ہوں کہ کل کو یہ نہ سمجھے کہ صرف سفید ہی سنت ہے. سفید افضل بے شک ہے، سنت بھی ہے، لیکن بعض اور رنگ بھی استعمال ہوئے. لیکن یہ رنگ سنت ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے. یہ ایک مباح رنگ ہے. آیا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. زرد رنگ ثابت ہے. اب یہ زرد کی طرف جا تو رہا ہے، مائل ہے، زردی مائل، کریم کلر اس کو ہماری آج کی وہ زبان میں بولتے ہیں. یہ جو آپ نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہی سبز کلر یا یہی وائٹ کلر یا یہی یلو کلر، تو اگر کوئی بھی پہن لیا گرین امامہ، اس نے گرین بھی کئی ہیں، تو گرین کی جو ثابت ہے اس نیت سے اگر پہنا، یا کالا رنگ ہے، اب وہ کالے میں بھی مختلف شیڈ آتے ہیں، تو کوئی بھی کالا رنگ اس نے پہنا تو کالا رنگ ادا کرنے کی سنت کا ثواب تو اسے مل جائے گا. اگر نسبت کی وجہ سے پہنا تو نیت یہ ہو کہ میں نے کالا اس لیے پہنا، امید تو ہے کہ ثواب تو مل جائے گا نسبت کا. یعنی اس میں یہ تو تعین اس پر لازم نہیں ہوگا نا کہ اب ہر زمانے کے اندر وہ وہی بالکل بھی عینی ہی تو کپڑے کی ہم تعین بھی نہیں کر پائیں گے کہ کس طرح کا سفید کپڑا پہننا ہے. تو سفید اگر وہ ہے، سفید تو معین ہے. سفید زمانے سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ سفید سفید ہے. رنگوں میں شیڈ ہوتے ہیں، سفید میں عام طور پہ شیڈ تو نہیں ہوتے. آپ کی وائٹ چادر ہے، اس کا کلر تھوڑا سا زیادہ وائٹ ہے. اب یہ ہمارا کپڑا ہے، بہت دھاگوں پر ہوتا ہے جی. پہلے دھاگے کون سے ہوتے تھے؟ اگر سوتی تھا تو، اب سوتی خالص سوتی تو شاید مہنگا ہوتا ہے، یا سیدی تو طرح طرح کے وہ پلاسٹک کی ہی میرا خیال ویرائٹیز ہوتی ہوں گی اس میں دھاگوں میں. سفید رنگ میں کئی شیڈ آتے ہیں. اچھا. سنو وائٹ آتا ہے، پرل وائٹ آتا ہے، ایک بلوئش وائٹ آتا ہے. وائٹ کے بھی یعنی اب ڈائنگ پہ جاتے ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں کون سا وائٹ کروانا ہے، لیکن وہ دکھنے میں سفید ہی ہوتا ہے، یعنی سارے وہ وائٹ کی ہی فیملی کے کہلاتے ہیں. لیکن ایک بلوئش کی طرف جاتا ہے، کریمش کی طرف جاتا ہے، ایک ہوتا ہی سنو وائٹ ہے. باقاعدہ پوری فیملی ہے وائٹ کی بھی. اچھا جی جی. اب یہ سفید پہن لے گا تو ثواب تو سفید پہننے ہی کا ملے گا نا اس کو. میں ڈرتا ہوں، دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کروں گے ایسا سفید پہنا تھا، یہ تو نہیں یہ میں کیسے سفید
استعمال کرنے کی قولی سنت کہ سفید میں اللہ سے ملاقات کرو، یعنی عبادت کرو اور اپنے مردوں کو سفید پہناؤ. اب مردوں کے تعلق سے تو 100% ہم نے عمل کیا ہے. مردوں کو ہم سفید ہی لباس دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی رنگین کفن دے تو لوگ شور مچائیں، حالانکہ جائز ہے، لیکن رنگین کفن کوئی نہیں دیتا. کبھی نہ ہو اور کسی نے دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہی دیکھ رہے ہیں 100% ہم نے کبھی زندگی میں رنگین کفن دیکھا ہی نہیں ہے. میں نے جتنے کفن میں نے دیکھے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھے بھی نہ ہو. جنرل بات کر رہا ہوں کہ میری عمر ہے اور میں اس فیلڈ کا ہوں اور بہت قبرستانوں میں گیا ہوں، تو بہت کفن والے مردے دیکھے میں نے. آپ لوگوں نے شاید کم دیکھے ہوں. سب کے سفید دیکھے. احرام، سبز احرام ثابت ہے طواف کے لیے اور سبز احرام، لیکن سفید ہی ہم پہنتے ہیں. اب سبز پہننا بھی نہیں ہے احرام، ورنہ لوگ برا بھلا بولیں گے. یہ کون سا آ گیا؟ یہ کوئی نیا فرقہ معلوم ہوتا ہے سب احرام میں طواف کر رہا ہے. آپ بولو نہیں، سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو وہ جہالت کی وجہ سے لوگ باتیں بنائیں گے، پتہ ہی نہیں ہے نا لوگوں کو. تو اس لیے وہ تنفیر عوام کی صورت نہیں بننی چاہیے. اور اسی طرح کوئی بھی رنگ کپڑوں کا یا امامے کا اگر کوئی دوسری قوم اپنا لے اور اس قوم کا کردار یا عقیدہ درست نہ ہو اور اس قوم کی طرف لوگوں کا رجحان ذہن جائے کہ اچھا یہ فلاں قوم کا آدمی ہے کہ اس رنگ کا امامہ پہنا ہے، حالانکہ وہ رنگ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، لیکن اب چونکہ حالات تبدیل ہیں اور یہ دوسری قوم نے اس کو اس طرح اپنایا ہے اور وہ قوم اچھی قوم نہیں ہے، بری قوم ہے عقیدے کے اعتبار سے یا کردار کے اعتبار سے. تو اب وہ رنگ کا امامہ یا وہ رنگ کا لباس ہمیں نہیں پہننا، یہ شرعی مسئلہ ہے. اس میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا. یہ قاعدہ، یہ اصول ہے یہ، اور یہ زندگی بھر کے لیے آپ کو کام دے سکتا ہے کہ جو لفظ جو کام مستحب سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور اب کسی قوم نے اپنا لیا اور وہی کہ لوگ شک کریں گے کہ یہ فلاں قوم کا ہے اور وہ قوم بری ہے، اچھی نہیں ہے، ان کی تشبہ پائی جاتی ہے اب اس میں. تو اب اس مستحب کام کو ترک کرنا ہوگا. اور ہاں، فیصلہ اس بات کا علماء کریں گے. یہ صحیح آپ نے توجہ دلائی، ہم خود فیصلہ نہ کرنے. اسی طرح بعض لباس فساق کی وضع کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ فساق پہنتے ہیں، فاسق لوگ پہنتے ہیں، شرفا نہیں پہنتے. عام مسلمان جو نارمل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پہنتے، وہ فاسق لوگ پہنتے ہیں. تو وہ لباس اگرچہ تھا جائز لیکن وہ نہیں پہننا چاہیے کہ اس کے پہننے سے بھی وہ فاسق کی ایک مشابہت ہو جائے گی. اسی طرح بعض ملکوں میں اس طرح کے لباس ہوتے ہیں کہ وہی لباس پہن کر ہم اپنے پاکستان میں نکلیں گے نا تو لوگ ہم کو کارٹون بولیں گے، مذاق اڑائیں گے. تو اس لیے اس ملک کا لباس اسی ملک میں پہنا جائے اور باہر نہ نکلا جائے، اپنے ملک وطن میں اس کو نہ پہنا جائے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، اس ملک کا لباس آپ نے اس ملک میں ہی پہنا، ٹھیک ہے، صحیح کیا، آپ نے پہن لیا، ضرورت ہے نا، آپ نے پہنا. اب ہے مشکل یہ کہ آپ کو تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ سوشل میڈیا یہ فوراً دنیا بھر میں یہ وائرل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ اس طرح بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے اور دیکھنے والا بولے گا یہ اہتمام کے ساتھ جس نے پوز بنوایا ہے، حالانکہ اہتمام سے نہیں بنوایا ہوتا. ویسا لگتا ہے اپنے کو کہ اس طرح یہ بھائی یہ کھڑا ہوا اس طرح ترکیب سے یا بیٹھا ہوا ہے یا یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ بنوا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اتفاق سے کھڑا ہوتا ہے، بٹن دب جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو ان دنوں مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی تھی سوشل میڈیا کی. تو میرے پیچھے اب وہاں تو کوئی ہارے سین اور اس طرح کی ترکیب تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ
قوم پیچھے تھی، یہ لگے ہی ہوئے تھے کیا، وہ طرح طرح کے پیڑ اور یہ بنا رہے تھے. اب مجھ کو سوچنا نہیں پڑتا تھا، میں کھانسوں تو جا رہا ہے، چھینکوں تو جا رہا ہے، سب مطلب یہ پتا چلا کہ یہ بالکل یعنی ان کے پیج بنے ہوئے اور یہ براہ راست لائیو. مجھے نگران شورا نے شاید ان دنوں سمجھا دیا تھا، اس کے بعد بولا کہ دیکھو آپ لائیو ہیں، وہ جو بھی کرنا ہے حرکت سکنت یہ سب سوچ سمجھ کے کرنا ہے. سب آپ دنیا میں جا رہے ہیں اس وقت، یہ قوم قابو میں نہیں آتی. تو میں نے تھوڑا یوں ناز بھرا غصہ کیا، ہٹا کیا لگے ہوئے ہو. تو مجھے نگران شورا نے بولا کہ آپ کا یہ انداز بھی چلا گیا دنیا میں. تو یہ ہے سوشل میڈیا. تو یوں اگر وہاں کے انداز سے ہم کوئی کچھ کریں گے، ہم 100% اپنے معاملے میں مخلص ہوں گے کہ ہم ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا کا دور ہے. تو اس لیے جو ذمہ داران ہیں نا ہمارے، خاص کر مبلغین ذمہ داران، ان کو جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کہ آپ وہ 4 آدمیوں کی دل جوئی کر رہے ہیں یا 4000 آدمی یہاں پر ہنس رہے ہیں، یار یہ کیا پہن لیا اس نے. ان بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ وہاں کا کلچر ہے. یہ اب جیسے کہ آپ کا مدنی قافلہ انشاءاللہ روس بھی جائے گا ہے، اب رشیا میں بھی اپنا کام ہے، وہاں اتنی لمبی ٹوپی پہنتے ہیں. اچھا اب یقین مانے کہ یہاں اگر کوئی آ کر بیٹھ جائے نا تو لوگ آگے پیچھے ہو جائیں کہ یار یہ اندر پاگل آ گیا لگتا ہے، یار کون آ گیا. اسی عجیب و غریب ٹوپی ہے کہ دیکھ کر ہنسی چھوٹے آدمی کو. وہاں کا کلچر ہے، شورفا پہنتے ہیں وہاں. تو وہاں آپ نے پہن تو لی ٹوپی، لیکن اگر یہ آ گئی نا سوشل میڈیا پر تو صحیح کہ گوپی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے گھر والوں کو لوگ پوچھیں گے وہ خیریت ہے، کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہو گیا، یہ کیسی ٹوپی پہن کر آ گیا ہے. پر گوپی ہو جائے گی، یہ میمنی کا لفظ. تو یوں مطلب فرض و واجب نہیں ہے کہ جہاں جائیں وہاں کا کلچر جیسا بھی ہو اس کو اپنانا ہی ضروری ہے. یہ ہم نے مشورہ ضرور دیا ہے تاکہ وہ ہمارے قریب آئیں، لیکن ہم کم از کم ایسا دیکھ لے کر ہے سوشل میڈیا کا دور. کھانسنا بھی ہے تو منہ چھپا کے کھانسنا ہے. جیسے پہلے 4 دیواری کے باہر بھی اگر آنکھ چھی کر کے زور سے چھینکو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب یہ جو آ گیا نا اس میں تو لوگ نفسیاتی ڈاکٹر کا پتہ دیں گے آپ کو کہ اس کا علاج اچھا ہے. یہ مبالغے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو بڑا سنبھلنا ہے. اور اس سارے انداز میں کرامن کاتبین کی یاد ہے کہ پہلے سے ہی یہ نظام تو بنا ہوا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بزرگ لکھنے والے فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یہ توجہ نہیں تھی، لیکن یہ انہوں نے سوشل میڈیا والوں نے کیسے توجہ دلائی ہے کہ ان سے سوشل میڈیا سے ڈر لگتا ہے تو کرامن کاتبین سے بھی حیا کرنی چاہیے. اور رب دیکھ رہا ہے تو ہر صورت میں ہم رب سے تو چھپ ہی نہیں سکتے. تو بہرحال یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بدنامیاں بھی ہو ہی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. تو باہر ملکوں میں اگر آپ جائیں بھی تو ذرا محتاط رہیں کہ ان کا لباس، ان کی سی ٹوپیاں پہننا یہ ہم نے کوئی قانون میں نافذ نہیں کیا ہے، مشورہ دیا ہے ضرورتاً استعمال کریں. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کی طرف اس وقت میری بھی توجہ نہیں تھی کہ یہ قوم خالی ڈھکن اٹھنے کا ہی دیر انتظار کر رہی تھی. ویسے سے رنگین کپڑے پہن لیے اور نعت خوانوں کو تو پکڑنا مشکل ہو گیا. غام کو ہنساتے ہیں یار، ایسے ایسے ڈارک کپڑے خالی واٹج دیکھتے تھے، ایک رنگ کا لباس ایک رنگ کا مت امامہ. مطلب یہ کہ زینت جائز زینت میں نیت تو دیکھی جائے گی نا، دعوت نظارہ تو نہیں دے رہے لوگ تھوڑی واہ واہ کریں. خوف خدا اس میں رہے گا، خوف و خشیت رہے گا، یا آپ سراپا غفلت بن کر اس طرح لباس پہن کے ہنس رہے ہیں اور یہ پوز بنوا رہے ہیں. یار نہیں کرو یار، میری دعوت اسلامی کو سادگی میں رکھو. پھر یہ شعر کس طرح پڑھو گے؟ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو میرے پاس جو آتے ہیں ان کے پوز یار گھوم پھر کے، تو یار دل چلتا میرا. یار میں نے اس لیے تھوڑی ڈھکن کھولا تھا،
بھائی میں نے تو اس لیے ڈھکن کھولا تھا کہ جو ہم سے کتراتے ہیں وہ قریب آئے اور مسجد اور تحریک کا حصہ بنے. لیکن یہ کیا ایک عیسائی بھائی کو دے گا تو وہ ڈارک کلر اور آگے بہت زوردار ڈیزائن, پوری داڑھی, سر پہ کالا امامہ. تو قیاس ہوا کہ یہ فلاں ہے. میرے ساتھ ایک اور اسلام بھائی تھے. پھر جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو چہرہ دیکھا تو یہ وہ نہیں تھے, دوسرے تھے, لیکن تھے ہمارے ہی اپنے. خوش ہو رہے تھے, مسکرا رہے تھے. اب میں بولوں یار مولانا اپنے کو نہ چلے, یہ لباس نہ چلے. جو مذہبی آدمی ہوتا ہے, یہ شرفا آپ دیکھیں, بلکہ دنیا دار پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا, مالدار لوگ پارٹیاں, یہ بھی اس طرح کی ڈیزائننگ آگے ان کے نہیں ملے گی. تراش خراش خوبصورت ڈیزائن ہے, اس طرح کے نہیں ملیں گے. ڈارک بھی غالباً یہ نہیں پہنتے, یہ عام طور پہ یہ پہنتے ہیں وہ لائٹ, جیسا میرا لائٹ کلر ہے, یہ لائٹ رنگ کے پہنتے ہیں. یہ بھلے نماز ایک نہیں پڑھیں گے, لیکن ان میں بھی ایسا نہیں ہے جیسا اب ہماری قوم جو ہے نا, یار یہ ٹوٹ پڑی ہے کپڑوں پر, ایسا نہیں کرو یار. میری دعوت اسلامی کو سادگی پہ رکھو. میں نے کتنا مطلب سینے پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا صرف دین کی سربلندی کے لیے, اور کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو سارے سنت رنگ, تو سب سنت رنگ بھی تو نہیں ہے نا, یہ ڈیزائننگ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ طرح طرح کے جو کلر اب یہ عیسائی بھائیوں نے ٹھگا ٹھگ پہننا شروع کر دیے. تو پہلے سے یہ نہیں کہ وہ دل ان کا ماڈرن تھا, اب وہ ایسا لگتا ہے کہ بدن ماڈرن ہو گیا. ایسا نہیں کرے, سادگی میں عظمت ہے. میں دیکھو ناجائز اور جائز کی بات نہیں کر رہا, میں مطلب اپنی مدنی تحریک ہے. ہم پر لوگ ہنسے کیوں؟ کم از کم مجھے تو ہنسی نہ آئے یار, یہ تو کرو, میری ہنسی سے بچیں. اگر میری ہنسی کا آپ کو احساس ہے تو میں ڈارک کلر مزہ نہیں آتا مجھے اپنے عیسائی بھائیوں میں, مجھے لائٹ کلر مزہ آتا ہے. چمکیلے بھڑکیلے تو ویسے ہی منع ہے, شوق کلر چل پڑے. ناتخوانوں کی, ہمارے ناتخوانوں کی بالکل میں نے دیکھے تو میں تو حیران رہ گیا, یہ کیا ہو گیا ان کو یار. مجھے تو یہ شوق محسوس ہوئے, اللہ بہتر جانے. ہاں ہے نا, ایک کا تو تھا نا شوق, آپ نے دیکھا نا. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ بولتا تھا تو الیاس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو بھائی قبر کے اندر جا کے پہننا نا, زمین پر رہے گا تو الیاس کے پاس ہے وہ کچھ آلہ جس کے ذریعے گھوم پھر کر تصویریں پہنچ جاتی ہیں رنگ برنگی کپڑوں کی. تو جب اتنا شرم ہے تو پھر آدمی آپے میں رہے, احتیاط کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جسے آپ نے فرمایا کہ دیگر لباس پہننے کے حوالے سے, یعنی مختلف کلر, یعنی جو ڈارک نہ ہو اس کے علاوہ دیگر پہننے کے علاوہ, آپ نے فرمایا سفید کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قولی سنت ہے. تو یہ ایک غلط فہمی بھی ہے, بہت سارے اس طرح بیان بھی کر دیتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سفید کپڑے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا, خود نہیں پہنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک تو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ, مسلم شریف کے حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید لباس زیب تن کیا, تو 2 چادریں سفید لباس کی, سفید رنگ کی پہنی ہوئی تھی. اور اسی کے تحت پھر علماء نے یہ تحریر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر لباس سفید ہوا کرتا تھا اور آپ اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے. اس وقت میرے ذہن میں تھا نہیں, آپ کی نہیں, میں ویسے میں نے پڑھی ہوں گی بہت ساری, 100 مرتبہ پڑھی ہوں گی, لیکن اس وقت وہ قولی, اس لیے میں نے کہا کہ وہ حدیث شریف میں نے بیان کی. لیکن یہ قولی حدیث یعنی قولی سنت بھی ہے, فعلی سنت بھی ہے. قولی وہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا, وہ سنت قولی. ایک ہوتی ہے فعلی کہ آپ نے خود عمل کیا. ایک ہوتی ہے تقریری سنت کہ صحابہ کرام کو وہ عمل کرتے دیکھا, منع نہیں فرمایا. تو یہ بھی تقریر سنت ہوتی ہے نا. میں نے غفلت کا لفظ آپ کے نہیں لیے, یہ بعض لوگوں کے اعتراض کے حوالے سے کہ بعض اعتراض کرتے ہیں اس طرح کہ یہ جو آپ کہتے ہیں سفید لباس پہنتے ہیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پہنا نہیں, پہنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. الحمدللہ. میں نے کفن پر زیادہ عمل ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہوا لوگ, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کفن تو شاید رنگین دینا چاہیے یار,
کہ عوام یہ سمجھتی ہوں گی کہ یہی واجب ہے. اگر یہ سمجھتی ہے تو ان کی غلط فہمی دور. یا تو رنگین کفن دے کر کوئی کرے, چلو یہ تو بہت مشکل ہے, رنگین کفن دے گا تو تنفیر عوام کی صورت بنے گی, لوگ برا بھلا بولیں گے. تو کم از کم یہ کہ علماء کو, مبلغین کو موقع کی مناسبت سے یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ رنگین کفن جائز ہے, سفید کفن افضل ہے. جیسے میں نے بھی عرض کر دیا کہ رنگین کفن بھی جائز ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں, کتنے بڑے امیر ہیں. یہاں دولت سے امیر مراد نہیں ہے, سردار. لیکن جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں تھا, تو اذخر گھاس قدموں سے کفن دیتے تھے, اوپر کا حصہ کھل جاتا, اوپر سے دیتے تو قدموں کا حصہ کھل جاتا تھا. تو پھر وہ اذخر گھاس جو خود بخود اگ جاتی ہے, قدرتی گھاس, وہ ان کے پاؤں مبارک پر کے حصوں پر ڈال دی گئی اور اس طرح تدفین ہوئی. اب مال کی دولت کی فراوانی ہے, وہ کیسی غربت کا عالم تھا اس دور میں انہوں نے جانیں قربان کی اور اسلام کے شجر کی آبیاری کی. اور افسوس ہم لوگ اتنی آسائشوں کے باوجود نیکی کی دعوت سے کتراتے ہیں, مدنی قافلوں کے مسافر بننے سے کتراتے ہیں اور دین کی خدمت سے کتراتے ہیں. افسوس, اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب.